ایک عالم فرمانے لگے نیو یارک سے مجھے فون آیا، ایک آدمی نے مجھے فون کیا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ پاکستان کے اندر جو مرزائی ہے، آپ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، یہ قرآن بھی مانتے ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں مسلمان جو ہے ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہودی تھا جس نے فون کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہودی ہو، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ اس نے کہا عیسائی بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر آپ عیسائی، اگر کوئی عیسائی یہ کہہ دے کہ میں یہودی ہوں، کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ اس نے کہا نہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے نہیں کریں گے کہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو یہودی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ چلو میں مسلمان ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، کیا آپ، میں اگر یہ دعویٰ کروں نعوذ باللہ کہ میں یہودی ہوں، کیا آپ مجھے یہودی تسلیم کر لیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، جن کو ہم نہیں مانتے، لہٰذا اس لیے ہم آپ کو کبھی بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو یہودی تسلیم کر لیں۔ اس نے کہا پھر بات حل ہو گئی کہ ہم مانتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد وہ ایک اور نبی مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم بھی قطعاً ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کہ جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے ماننے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ماننے کی گنجائش ختم، اس کے بعد جو کسی نبی کو مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن اگلی بات، آپ ان کو حقوق کیوں نہیں دیتے ہو پاکستان میں؟ مرزائیوں کو آپ پاکستان میں حقوق کیوں نہیں دیتے ہو؟ کون سے حقوق؟ آپ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاکستان میں صرف مرزائی نہیں رہتے، یہاں عیسائی بھی رہتے، یہاں ہندو بھی رہتے، یہاں سکھ بھی رہتے۔ آج تک تو کبھی ہمارے کسی مذہب کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بھی ہم نے عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کہ تم اپنے گرجاؤں میں جا کر عبادت کیوں کرتے ہو۔ کبھی ہم نے، یا سندھ میں چلے جائے، ہندو کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ مندر بنے ہوئے، کبھی مسلمانوں نے ان کو مندر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تو کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں دبایا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک کمپنی جو ہے، ایک کمپنی ہو بہت پرانی، اور اس کے اندر سے 2-4 آدمی نکل کر الگ سے کمپنی بنا لے اور اسی پہلے والی کمپنی کا لوگو استعمال کرے، تو کیا کوئی قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیتا۔ مثال کے ایم سٹی لے لو، ڈی پی ورڈ لے لو، ایک آدمی سامنے پرلی سائڈ پہ جا کر ڈی پی ورڈ سے چند آدمی نکل کر سامنے والے سائڈ پہ ڈی پی ورڈ کا لوگو استعمال کر کے انہی کا، تو کیا قانون اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ عیسائی یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، وہ ہمارے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، وہ ہمارا لوگو نہیں استعمال کرتا ہے، اس کا الگ لوگو ہے اور وہ کر رہے۔ ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں، اس نے کبھی مسلمانوں کا لوگو استعمال نہیں کیا۔ واحد مرزائی ہے جو ہے تو نہیں مسلمان، لیکن اپنا سٹیٹس ان کے پاس ہے نہیں اور مسلمانوں کا استعمال کر رہے، تو ہم کیوں کرنے دیں؟ جب ایک دنیاوی لحاظ سے کمپنی اپنا لوگو استعمال نہیں کرنے دے رہی ہے، تو ہم اپنے مذہب کسی غیر مسلم کو کیوں استعمال کرنے دیں؟ جب بات ہو گئی کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، پھر یہ کیوں مسجدیں بنائیں، پھر یہ کیوں اذان دیں؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے۔ جب ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم ان کو حق نہیں، وہ تو ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش کر رہے، ہم تو اپنا حق ان سے چھین رہے، ان کا حق ہم نے نہیں دبایا۔ ان کو ہم نے کہا تم غیر مسلم ہو، مرتد ہو، اپنا ایک سٹیٹس بناؤ، اپنا ایک الگ قانون بناؤ، لیکن ہمارے قرآن کو استعمال نہ کرو، ہمارے مسجد کو استعمال نہ کرو، ہمارے کلمے کو استعمال نہ کرو،
کیونکہ تم مسلمان ہو ہی نہیں. لہٰذا جب تم مسلمان نہیں ہو تو اس پہ تو اب اس میں نہ تو کہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھئی کون سا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ظلم تو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسجدوں کی طرح مسجدیں بنا رہے, یہ ہمارے قرآن کی تفسیریں لکھ کے, وہ تفسیر صغیر جو انہوں نے لکھی ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے. یہ ہمارے قرآن کی, آج تک کسی ہندو نے ہمارے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی, آج تک کسی عیسائی نے نہیں لکھی. یہ واحد مرتد ہے. یہ ان کا درجہ جو ہے کفر میں ہندو عیسائیوں سے بڑا ہوا ہے کیونکہ یہ مرتد ہو چکے. تو لہٰذا ظلم ہم نہیں کر رہے, ظلم تو وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے, ہمارے مسجدوں ہمارے قرآن کو چھیننے کی کوشش کر رہے. اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کے پاس. اور ایک دھوکہ یہ ہمارے سادہ مسلمانوں کو پتہ کیا دیتے ہیں, یار اگر تجھے شک ہے نا مرزا غلام قادیانی نبی نہیں ہے تو آسان کام کر, استخارہ کر لے, تجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ اسے کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں, وہ کہتا ہے اچھا یار تو ایسے کر, تو استخارہ کر لے, تو استخارہ کر لے. اب استخارہ وہ بندہ کرے گا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت میں شک ہو, اور ختم نبوت کے عقیدے میں شک کا آ جانا ہی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہ نبی علیہ السلام قرآن کی 100 آیتیں جس عقیدے کو بیان کر رہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 210 احادیث جس عقیدے کو بیان کر رہی ہے, اس عقیدے میں آپ کو شک کیسے آ گیا؟ اور قرآن کہتا ہے لا ریب فی, اس کتاب میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو 100 آیتوں کو اپنے شک کے نگاہ سے دیکھ کر استخارے کی طرف قدم بڑھایا ہے. آپ تو ایمان سے پہلے ہی خارج ہو گئے. جب آپ ایمان سے خارج ہو گئے, جب آپ استخارہ کرو گے تو استخارے میں کیا ہوگا؟ شیطان ہی آئے گا. پھر جو استخارے میں آئے گا وہ شیطان ہی آئے گا. استخارہ وہی بندہ کرتا ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت میں شک آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.